خامد اور بیوی کا رشتہ یہ سب سے زیادہ اخلاق کا محتاج ہوتا ہے۔ تو میں دو لفظ قرآن سے آپ کو سناتا ہوں۔ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، شہر سے نکلتے ہی زراعت شروع ہو جاتی ہے، تو کھیتی کو کس پیار سے پروان چڑھاتے ہیں؟ پانی چاہیے، کھاد چاہیے، سپرے چاہیے، جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا ہے، گوڈی کرنی ہے، کھاد دینی ہے، پیکنگ کرنی ہے۔ کتنے محبت پیار سے ہم اپنی کھیتی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کوئٹہ اورین کا علاقہ سیبوں کا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، بہت عرصہ ہوا میں نہیں گیا۔ تو کوئی زمیندار غصے والا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، سیب کو نکال پھل، ابھی نکال پھل، میں تو تیرے ساری شاخیں توڑ دوں گا۔ کوئی پاگل زمیندار، میرا علاقہ کپاس کا ہے، میرا ضلع ملتان ہے، تو ہم وہاں سوٹے لے کے کھڑے ہوئے، نکلو نہیں تو تھوڑا سر لا دے۔ میں نے کسی پاگل زمیندار کو دیکھا ہے کہ فصل کی کمزوری پر ڈنڈے مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو؟ کیا خوبصورت لفظ ہے تمہاری بیوی تمہاری کھیتی۔ جتنا ایک کھیتی کی حفاظت کرتے ہو نا، اتنا بیوی کی حفاظت کرو تو تمہارا گھر آباد ہو جائے گا، تمہارا گھر خوبصورت گھر سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اچھے اخلاق سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، میٹھے بول سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ رشتوں کو جو پانی ملتا ہے وہ روپے پیسے کا نہیں، جائیداد دھن دولت کا نہیں، وہ اچھے اخلاق کا پانی ملتا ہے۔ اور اچھے اخلاق میں سب سے بڑا حصہ اس زبان کا ہے، اس زبان کا ہے، اس زبان کا ہے۔ اگر زبان میں شدت ہوگی گھر ٹوٹ جائیں گے، بول میٹھا ہوگا گھر آباد ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، میری بات دھیان سے سنیے گا، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین خلاصہ، 30 لاکھ حدیثاں، سوکھا کام، لیکن بتانے والا خود نبی ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہا جی کیا ہے؟ تو میری طرف توجہ فرمائیں، آپ نے زبان باہر نکال کے پکڑائی، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے ایک بڑے سردار سے بات ہو رہی۔ معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا۔ یہ کہہ رہے ہیں سارے دین کا اوپر، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ تہجد، تو یہ زبان پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ میرے دین کا خلاصہ ہے۔ جس کی زبان گندی ہوتی ہے اس کا سارا دین تباہ ہو جاتا ہے، جس کو زبان پہ قابو ہوتا ہے اس کا سارا دین محفوظ ہوتا ہے۔ بھائی ہم اپنے یہ عتیق نام ہے، یہ اس کی نئی شادی ہو رہی ہے، اس کا گھر نیا شروع ہو رہا ہے، بہت سے شادی شدہ بیٹھے ہیں، بہت سو کی ہونے والی ہے۔ ایک نسخہ اپنے نبی کا دے کے جا رہا ہوں، اپنی زبان پہ قابو رکھیں، خاص طور پر غصے کے وقت چپ ہو جائیں، کیونکہ کوئی انسان غصے میں بیلنس بول نہیں بول سکتا، وہ کوئی بکواس ہی کرے گا، اور خاص طور پر رشتوں میں لہذا چپ ہو جانا اس وقت کی عافیت۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، اپنے بول پہ ہی پچھتایا ہوں جب بھی پچھتایا۔ تو ان تمام احباب کی خدمت میں، اس بچے کی خدمت میں گزارش ہے، بڑے گھروں سے زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، بڑے کاروبار سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، بڑے بڑے محل کھڑے کرنے سے زندگی میں بہار نہیں آتی، اچھے اخلاق سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، بہار آتی ہے، رشتے پروان چڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے۔ یہ برداشت کی جگہ ہے، برداشت کرواؤ نہیں، برداشت کر لو، برداشت کرواؤ نہیں، برداشت کر لو، جھک جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے تم جھک جاؤ، جھکنے والے کو اللہ اوپر اٹھا دیتا ہے۔ یہ تمام رشتوں کے لیے ایک چیز، ایک چیز، میرے نبی والا پہلے اخلاق، میرے نبی والا میٹھا بول، میرے نبی والی درگزر معاف کر۔ تو حرف لکم، نساؤکم حرف لکم،
تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، کھیتی کو ڈنڈے مار کے چلاتے ہیں، گالیاں دے کے چلاتے ہیں، دھکے دے کے چلاتے ہیں، پھر کس خوبصورت انداز میں اس کو چلاتے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا لفظ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیری بیگم تیرا لباس ہے، اور عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ جتنی ہم لباس کی حفاظت کرتے ہیں اتنی اس رشتے کی حفاظت کر لیں تو ہمارا گھر آباد ہو جائے۔ کتنا ہے غصہ چڑھا ہو، کدی دیکھا جب آپ ہی چولہا پاڑ رہے ہو، کوئی ایسا پاگل غصے والا نہ، ہاں پاگل کر سکتا ہے، غصے میں اوروں کا کرتا پھاڑے گا، اپنا نہیں پھاڑے گا، غصے میں اور کے اوپر مٹی ڈالے گا، اپنے کپڑے پہ نہیں ڈالے گا۔ تو میرے رب نے کتنا پیارا لفظ فرمایا، لباس، تیرا لباس ہے۔ تو جیسے لباس کو بچاتے ہو، چائے نہ گر جائے، سالن نہ گر جائے، کوئی اس کے اوپر کوئی چیز نہ گر جائے، اور پھر اس کو الماریوں میں رکھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، اتنا کو اس رشتے کی خاوند بیوی حفاظت فرما لے جتنا لباس کی ہم حفاظت فرماتے ہیں، تو ہمارے گھر خوبصورت ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ لباس کا کام کیا ہے؟ زیب و زینت اور عیب چھپانا، زیب و زینت اور عیب چھپانا۔ تو یہ یہاں کیسے اپلائی ہوگا کہ میں اپنی بیوی کی کمیاں چھپاؤں، خوبیاں بتاؤں، میری بیوی میری کمیاں چھپائے، خوبیاں بتائے۔ ہم کسی کی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں، کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس لیے قرآن سارے کا سارا مردوں سے خطاب کرتا ہے، کیونکہ مرد کسی کی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں، مدینے والوں کی میرے نبی نے تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے جو مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی شادی ہو کے آتی ہے تو اس بچی کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں ہوں، یہ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن میرے دیس کا سسرال بڑا ظالم ہے، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، سسرالی معاشرہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، 100 میں 100 کا رویہ انتہائی نیگیٹو ہے، دکھ سے کر۔ ایک آدمی ایک بول پہ اپنی بچی حوالے کر دیتا، اور جاتے ہی اس پر ساس کے جبر، سسر کے جبر، خامن کے جبر، پتہ نہیں کیا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کبھی بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن چکا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اب نہیں آتا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں آتا، ایک دوسرے کی کمیوں کو سہنا نہیں آتا۔ ہم 100 خوبیاں دیکھ کر ایک کمی پکڑ کے 100 پہ کاٹا پھیر دیتے ہیں۔ حکومت پاکستان تا 33 نمبروں سے پاس کر دیں گے، وہ بھی 67 غلطیاں معاف کر دیں گے، اور ہم ایک بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک بھی۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں محبتیں مٹ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں۔ بھائیو، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، معاشرے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے، وہ محبت ہے۔ نفرتوں سے کہیں مذہبی نفرت ہے، کہیں قومی نفرت ہے، کہیں سیاسی نفرت ہے، کہیں کوئی نفرت ہے، کہیں کوئی نفرت ہے، آگ لگا کر رکھ دی اس چیز۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سنا دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ بہت بڑی کا لفظ مجھے اور کہیں نہیں ملا، مجھے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اور کہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہیں اور یہ تعبیر پڑھی ہو کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ چھوٹی بات نہیں، جنت کا مل جانا ہی بہت بڑی بات ہے، پھر جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس ملنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو فرمایا، دیکھو بیٹا، ساری زندگی صبح شام دن رات اس دل پہ پہرا دینا، اس میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دینا، یہ میری بہت بڑی سنت ہے کہ تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہو، کسی کے ساتھ بغض، کھوٹ، بددیانتی، حسد نہ پیدا ہو، دل کو صاف کرتے رہنا، صاف کرتے رہنا۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، ساری رات تہجد پڑھنی آسان ہے، اور دل کو صاف کرنا پتہ لگ جائے گا، سردیوں میں پسینے آ جائیں گے، نبی کا پڑوس اہم تو نہیں لگ رہا۔
یہ کیوں نہیں کہا تو نماز پڑھ تو جنت میں میرے ساتھ پڑوسی بن جائے گا، تو روزہ رکھ تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا، تو حج کر عمرے کر تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا. اس کے لیے وعدے الگ ہیں، لیکن میرے ساتھ ہو جاؤ گے کب کا؟ دل صاف، دل صاف. تو بھائیو، یہ مختصر سی بات تھی معاشرے سے متعلق، شادی سے متعلق. ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے رہتے ہیں، اپنے اخلاق بگاڑتے رہتے ہیں. گھر بڑا ہو چھوٹا ہو، حلال پیسے سے بڑا بنانا بھی جائز ہے، چھوٹا بھی، درمیانہ بھی. اچھے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، درمیانے بھی، فقیرانہ بھی، پیسہ حلال ہو. لیکن جس چیز سے بڑے چھوٹے رشتے، بڑے چھوٹے گھر آباد ہوں گے، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، وہ ہیں اخلاق، وہ ہیں اخلاق، وہ ہیں اچھے اخلاق. یہ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، کسی بھی قوم پہ جب زوال آتا ہے تو کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہوتا. کوئی بھی قوم جب تاریخ میں پست ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے یا مٹ جاتی ہے، یہی سٹیج، گندے ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، مٹ جائیں. کبھی اللہ کا شکر ہے میں تاریخ کو میں نے کھنگالا ہوا ہے، کبھی کوئی قوم سازش کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی. آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت کے سور پھونکے جانے تک قوموں کا زوال ان کے اندر سے پیدا ہوتا، ان کی پستی اور ذلت ان کے اندر سے پیدا ہوتی. موجیں کشتی کو کم ڈبوتی ہیں، کشتی کے سوراخ کشتی کو ڈبو دیتے ہیں. قوموں کا زوال اس وجہ، میرے ملک پر اس وقت ذلت چھائی ہوئی ہے اور پوری امت پر اس وقت ذلت چھائی ہوئی ہے. یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے، یہ یہود کی سازش نہیں ہے، یہ کافر کی سازش نہیں ہے، یہ میری اخلاقی پستی ہے. جب کسی قوم میں جھوٹ پیدا ہو جائے، بددیانتی پیدا ہو جائے اور ظلم پیدا ہو جائے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ فرد تباہ ہو جاتا ہے، وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ تاجر، وہ زمیندار، وہ سیاستدان سیروں پہ چلا جائے. 3 چیزیں ہیں قوموں کو برباد کرنے والی: خاندانوں کو، قبیلے کو، صوبے کو، وطن کو، ایک انسان کو. ظلم، جھوٹ، بددیانتی. ان 3 چیزوں پر کوئی سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا. جانوروں کی زندگی گزارے گا، چاہے آگے پیچھے ہوٹر بجلے پہ ہوں تو کلاشنکوف والے میں ٹرلے پہ ہوں، جانور ہوگا. چونکہ میرے رب کا ایک محکم قانون ہے، یہ قانون انٹرنیشنل ہے، مسلمان کے لیے الگ اور کافر کے لیے الگ نہیں ہے. وہ آخرت میں ہے، ایمان والوں کے لیے الگ ہے، کافر کے لیے الگ ہے. دنیا میں ایک پرنسپل لا ہے: جھوٹا، بددیانت اور ظالم ذلیل ہوگا، خور ہوگا. جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس صوبے میں، جس دفتر میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس سیاست میں 3 چیزیں ہوں گی، اللہ نے عرشوں پر اٹھا کے رکھے گا. اللہ نے بلندیاں دے گا، عزتیں دے گا، اونچی پرواز ہوگی. کوئی سازش ان کے خلاف کامیاب نہیں ہوتی، کوئی سازش ان کو گرا نہ سکے گی. عدل و انصاف، 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 سچائی، دیانتداری. عدل و انصاف، سچائی، دیانتداری. آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں، اپنی زندگی سے بددیانتی کو نکال دیں، اپنی زندگی سے ظلم کو نکال دیں. میرے رب کی قسم، اللہ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار دے گا. اس مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے اور مٹ جانے والے سرمایے کے پیچھے سچ کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دو. جھوٹ کی لعنت کو اپنے اندر سے نکال دو. دیانتداری کا سرمایہ نہ جائے، چاہے سب کچھ چلا جائے. دھوکے، فراڈ، بددیانتی کی لعنت کو زندگی سے نکال دو.
عدل و انصاف کا ہیرا ہاتھوں سے گم نہ ہو، ظلم و ستم کی تاریک رات کو زندگی سے نکال دو، آرام سے چین کی نیند سو، پوری دنیا کا باطل کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پوری دنیا کی سازشیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، طوفانی موجوں کے اللہ رخ پھیر دے گا، ہواؤں کے رخ پھیر دے گا، انقلاب دائیں بائیں سے ہو کے گزریں گے، اللہ تمہیں عزت کی زندگی دے گا، عزت کی موت دے گا، جنت میں جگہ دے گا۔ یہ میرا سارا دیس اس وقت جو سزا کاٹ رہا ہے نا، یہ جھوٹ کی سزا کاٹ رہا ہے۔ پھر کراچی سے گلگت تک کوئی سچا مل جائے تو مجھے بھی بتانا، میں بھی اس کے پاؤں دھو کے پیوں۔ کوئی دیانتدار مل جائے تو مجھے بھی بتانا، اس سے دعا کرواؤں گا۔ کوئی عدل و انصاف والا مل جائے تو اس سے دعا کرواؤں گا۔ میرے دیس کا جج ظالم ہے، دیانتدار بھی ہیں، اللہ کا فضل ہے بہت، لیکن جھوٹی ایف آئی آر ہے، وہ کیا کرے؟ جھوٹی فائل ہے، جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹا وکیل ہے، وہ کیا کرے؟ سارے وکیل تھوڑا ہی برے ہیں، بہت اچھے، لیکن میرا معاشرہ، میرا ایف آئی آر کٹوانے والا ظالم ہے، وہ جھوٹ بول کے ایک کا جرم ہے 10 کا نام لکھا، تو جج کوئی دیانتدار بھی ہے تو کیا کرے؟ بھائیو، یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ جتنے آپ بیٹھے، بہت سے افسران بھی بیٹھے ہوں گے، عدل و انصاف کے ساتھ ہی دیانتدار بنو، بددیانت نہ بنو۔ حرام کا پیسہ، حرام کی دولت نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ اللہ کی قسم، کبھی خوشیاں نہیں آتی حرام جائیدادوں پر، حرام رزق